السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث فضائل اعمال سے حصہ فضائل رمضان سے آج پڑھا جا رہا ہے کہ شب قدر کے بیان میں یہ شب قدر کیا ہے۔ توجہ سے سنیں اور اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے۔ قرآن پاک میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتلایا ہے۔ 1000 مہینوں کے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جاوے کہ جو شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزار دے، اس نے گویا 83 برس 4 ماہ سے زیادہ زمانہ کو عبادت میں گزار دیا، اور اس زیادتی کا بھی حال معلوم نہیں کہ 1000 مہینے سے کتنے ماہ زیادہ افضل ہے۔ اللہ جل شانہ کا حقیقتاً بہت ہی بڑا انعام ہے کہ قدردانوں کے لیے ایک بے نہایت نعمت و مرحمت فرمائی۔ دور منصورہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ شب قدر حق تعالیٰ شانہ نے میری امت کو مرحمت فرمائی، پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ اس بارے میں مختلف روایات ہیں کہ اس انعام کا سبب کیا ہوا۔ بعض احادیث میں وارد ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت ہوئی ہیں، اور آپ کی امت کی عمر بہت ہی تھوڑی ہے۔ اگر وہ نیک اعمال میں ان کے برابری بھی کرنا چاہیں تو ناممکن ہے۔ اس لیے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا۔ اس کی تلافی میں یہ رات مرحمت فرمائی کہ اگر کسی خوش نصیب کو 10 راتیں بھی نصیب ہو جائیں تو ان کو عبادت میں گزار دے تو 833 برس 4 ماہ بھی زیادہ زمانہ کامل عبادت میں گزارا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر رشک آیا تو اللہ جل شانہ نے اس کی تلافی کے لیے اس رات کا نزول فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر فرمایا: حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام کی 80 برس تک اس کی عبادت میں مشغول رہے کہ پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورۃ القدر سنائی۔ اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں۔ اس قسم کی اختلاف روایت کی اکثر وجہ ہوتی ہے کہ ایک ہی زمانہ میں مختلف واقعات کے بعد کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو ہر واقعے کی طرف نسبت ہو سکتی ہے۔ بہرحال سبب نزول جو بھی کچھ ہو، لیکن امت محمدیہ کے لیے اللہ جل شانہ کا بہت ہی بڑا انعام ہے۔ یہ رات بھی اللہ ہی کا عطیہ ہے اور اس میں عمل بھی اس کی توفیق سے میسر ہوتا ہے۔ کس قدر قابل رشک ہیں وہ شیخ جو فرماتے ہیں کہ بلوغ کے بعد سے مجھ سے شب قدر کی عبادت کبھی فوت نہیں ہوئی۔ البتہ اس رات کے تعین میں علماء امت کے درمیان بہت ہی کچھ اختلاف ہے۔ تقریباً 50 کے قریب اقوال ہیں، سب کا احاطہ دشوار ہے۔ البتہ مشہور اقوال کا ذکر عنقریب آنے والا ہے۔ کتب احادیث میں اس رات کی فضیلت مختلف انواع اور متعدد روایات سے وارد ہوئی ہے، جس میں سے بعض کا ذکر آتا ہے، مگر چونکہ اس رات کی فضیلت خود قرآن پاک میں بھی مذکور ہے اور مستقل ایک سورت اس کے بارے میں نازل ہوئی، اس لیے مناسب ہے کہ اول میں اس سورت شریفہ کی تفسیر لکھ دی جائے۔ ترجمہ: حضرت اقدس حکیم الامہ
حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بیان القرآن سے ماخوذ ہے کہ وہ فوائد دوسری کتب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔